السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ سے، ما کسبتم، جو تم کماؤ، ومما، اور اس سے جو، اخرجنا، ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، ولا تیمموا، اور نہ تم ارادہ کرو، خبیثہ، گندی چیز کا، منہ، اس سے، تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم، جب کہ تم نہیں ہو، بآخذیہ، اس کو لینے والے، الا، مگر، ان تغمضوا، یہ کہ تم چشم پوشی کرو، فیہ، اس میں، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، حمید، خوبیوں والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جس سے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اس سے کسی صورت لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بے پرواہ، بے حد خوبیوں والا ہے۔ انفقوا من طیبات، اس آیت میں بتایا ہے کہ صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اخلاص و ایمان ہو، اور یہ بھی بتایا کہ ریاکاری، احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر مثالوں سے وضاحت کر کے سمجھایا ہے۔ اب اس آیت میں قبولیت صدقہ کے لیے ایک اور شرط بیان کی ہے کہ صدقہ میں دی جانے والی چیز کا عمدہ اور طیب ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ردی چیز دے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری۔ ہم کھجوروں والے تھے تو ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق لے کر آتا تھا۔ کوئی آدمی ایک خوشہ اور کوئی 2 خوشے لے کر مسجد میں لٹکا دیتا۔ اہل صفہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو وہ خوشے کے پاس آ کر اپنے عصا سے ضرب لگاتا تو اس میں سے نیم پختہ اور پختہ کھجوریں گر پڑتی اور وہ کھا لیتا۔ کچھ لوگ جنہیں نیکی میں رغبت نہ تھی وہ نکمے اور ردی خوشے لے آتے، اور ایسے خوشے بھی جو ٹوٹے ہوئے ہوتے، اور انہیں لٹکا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، مطلب یہ کہ اگر تم میں سے کسی کو اس جیسا تحفہ دیا جائے جو اس نے دیا ہے تو اسے کسی صورت نہ لے مگر چشم پوشی اور حیا کی وجہ سے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنی سب سے عمدہ چیز لے کر آتا۔ ترمذی التفسیر، باب ومن سورۃ البقرہ۔ گو شان نزول میں نفل صدقے کا ذکر ہے، مگر یہ حکم فرض زکوٰۃ اور نفل صدقے دونوں کو شامل ہے۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے میں جعرور اور لعین الحبیک، 2 ردی قسم کی کھجوریں وصول کرنے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد الزکوٰۃ، باب ما لا یجوز من الثمرہ۔ ولستم بآخذیہ، میں لستم نفی کی تاکید، بآخذیہ کی با کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ترجمہ، تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں کیا گیا ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، لفظ طیب جس طرح عمدہ مال کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح اس میں وہ مال بھی آ جاتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو۔ پس معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کرو، خبیث یعنی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ قبول نہیں کرتا مگر پاک کو۔ مسلم الزکوٰۃ، باب قبول الصدقہ۔ ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، انسانی کمائی کے بڑے ذرائع 4 ہیں: زراعت، صنعت، تجارت اور ملازمت۔ کمائی جس طریقے سے بھی ہو، اگر نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں سے استدلال کر کے ان کا رد فرمایا ہے۔ بخاری الزکوٰۃ، باب صدقہ الکسب والتجارہ۔ البتہ زمین سے حاصل ہونے والے فصل کا عشر فصل اٹھاتے ہی ادا کرنا ہوگا۔
اگر نصاب کو پہنچ جائے جو 600 کلو گرام ہے۔ اس آیت میں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ سے مراد فصل پر عشر یا نصف عشر ہے۔ اگر پانی زمین سے کھینچ کر لگایا گیا تو 5%، اگر بارانی یا نہری ہو تو 10%۔ تفصیل کے لیے دیکھیے احکام زکوٰۃ و عشر۔ غنی حمید یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، وہ تو سب سے زیادہ بے پرواہ اور ہر تعریف کے لائق ہے، یہ سب تمہارے ہی فائدے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔